خلاصہ قرآن کی 24ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی پر رونق محفل میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 کا مکمل خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ ہود علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر ہے، ان کی قوم کا تذکرہ ہے اور بقیہ دوسری قوموں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورہ کا نام ہود رکھا گیا۔ اس سورہ کے اندر نصیحت کی گئی ہے، لوگوں کو ڈرایا گیا ہے۔ اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان قوموں کا کیا انجام ہوا جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، لہٰذا اے کفار مکہ تم بھی جھٹلا رہے ہو تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ نصیحت بھی کی گئی ہے، سمجھایا بھی گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ الف لام را، اس کا معنی اللہ کو معلوم۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ ہیں، جدا جدا بیان کی گئی ہیں، حکمت والے خبر رکھنے والے اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تم لوگوں کی طرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث آتی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قد شبتا، آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت۔ سنن الترمذی کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 باب نمبر 56 حدیث نمبر 3297۔ کہا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ عم اور سورہ تکویر نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات، قیامت کے تذکرے بیان کیے گئے ہیں، کس طریقے سے وہ قوم برباد ہو گئی جن قوموں نے اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا۔ تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی ذات وہ ہے، تم جو بھی دل میں چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر جو بھی جاندار ہے تمام کے تمام کو روزی اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، تغدو خماسا وتروح بطانا۔ لوگو اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ پر بھروسہ کرو گے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں روزی دے گا جس طریقے سے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن شام کے وقت جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سنن الترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 باب نمبر 33 باب فی التوکل علی اللہ حدیث نمبر 2344۔ دیکھو کس طریقے سے اللہ پرندوں کا اہتمام کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ انسان کو جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں تو وہ انکار کرتا ہے۔ نعمتیں دیا خوش ہو گیا، نعمتیں چھین لیا تو انکار کرنے لگا، مایوس ہو گیا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے کس کے بارے میں؟ تذکرہ ہو رہا قرآن کے بارے میں۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تمہیں شک ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، لے آؤ 10 صورتیں ہی، اس جیسی 10 سورہ ہی لے آؤ
اور تمام لوگوں کو بلاؤ جو تمہارے مددگار ہوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مثال دی گئی مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. بھلا بتاؤ دو فریق ہیں، ایک اندھا ہے ایک دیکھنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک ایمان لانے والا اور ایک ایمان نہ لانے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اب قوموں کا تذکرہ ہو رہا، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، میں دردناک عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں ڈراتا ہوں دردناک عذاب سے. مالداروں نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ماننے والے لوگ گھٹیا لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں. ہمیشہ حق بات کو پہلے تسلیم کرنے والے لوگ کمتر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، محتاج لوگ ہی ہوتے ہیں جو حق کو تسلیم کرتے ہیں. ہرقل کے دربار میں جب ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، کہ بھلا بتاؤ محمد کی اتباع کرنے والے شریف لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بل ضعفاؤہم، کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں. صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب نمبر 1 حدیث نمبر 7 کہا ان کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں. علامہ اقبال نے کچھ یوں ہی کہا ہے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب. نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. عمرا نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے. کیا کہا؟ چند لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر، وقت آ گیا 950 سال تک تبلیغ کی. کشتی پر چند لوگ جو مومن تھے وہ سوار ہو گئے. اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، قال ساعوی الی جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں میں ان کا بیٹا بھی شامل ہے اور ان کی بیوی بھی شامل ہے. بیٹا ایمان نہیں لایا، باپ ہے سمجھایا، بیٹا بھی ان کی بات نہیں مانا. اللہ سے دعا کی ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسل ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے. کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا ہے تو کیا ہوا، لیکن ان کا عمل جو ہے اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا، مومن نہیں بنا. تذکرہ ہو رہا ہود علیہ السلام کی قوم کا. کیا کہا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے، کافی طاقتور قوم تھی. کہا اللہ کو یاد کرو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. طاقتور قوم، طاقت پر گھمنڈ تھا. مانو اللہ کو، تسلیم کرو، اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرو. قوم نہیں مانی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. 7 رات اور 8 دن تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی، قوم برباد ہو گئی، اللہ نے ہلاک کر دیا. بتانا مقصود ہے کفار مکہ نہیں مان لاؤ گے تمہارا بھی حال وہی ہوگا. تذکرہ ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا. کہا ایک اللہ سے ڈرو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ ایک اللہ کو مانو۔ دیکھو اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، زمین کے اندر تمہیں طاقتور بنایا ہے، تم پہاڑوں میں گھر بنا لیتے ہو، نشانی دکھائی، زندہ اونٹنی نکلی پہاڑ سے، صالح علیہ السلام نے کہا دیکھ بھال کرنا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، چیخ آئی، ختم ہو گئے۔ تذکرہ ہو رہا ہود علیہ السلام کی قوم کا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ عاد کی طرف ہود علیہ السلام آئے، کافی طاقتور قوم تھی، کہا اللہ کو یاد کرو، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ طاقتور قوم، طاقت پر گھمنڈ تھا، مانو اللہ کو، تسلیم کرو، اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرو، قوم نہیں مانی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ 7 رات اور 8 دن تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی، قوم برباد ہو گئی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ بتانا مقصود ہے کفار مکہ نہیں مان لاؤ گے تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ تذکرہ ہو رہا ہے صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا، کہا ایک اللہ سے ڈرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ ایک اللہ کو مانو۔ دیکھو اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، زمین کے اندر تمہیں طاقتور بنایا ہے، تم پہاڑوں میں گھر بنا لیتے ہو، نشانی دکھائی، زندہ اونٹنی نکلی پہاڑ سے، صالح علیہ السلام نے کہا دیکھ بھال کرنا، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، چیخ آئی، ختم ہو گئے۔ تذکرہ ہو رہا ہے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، پہلے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، جب ابراہیم کے پاس علیہ السلام فرشتے آ گئے، نوجوان انسانی شکل میں آئے تو کیا سمجھے مہمان آئے ہوئے ہیں، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو بہترین بچڑا، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مہمان گھر پہ آئے تو اس کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ تو فرشتے تھے، کھا نہیں رہے ہیں، ان کا ہاتھ اوپر نہیں اٹھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، لگ رہا ہے یہ مہمان لوگ بری نیت سے آئے ہیں۔ پوچھا کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا ہم فرشتے ہیں، ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، ہمیں لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے، ورنہ وہ سمجھ جاتے کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے، اس لیے وہ کیسے کھائیں گے۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ فرشتے پہنچے، انسانی شکل میں پہنچے، نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے دیکھا تو ان کا دل کانپنے لگا، دھڑکنے لگا، اور کہا آج سخت دن ہے، مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، کیا کہا قوم جب دیکھی تو بھاگتی ہوئی آ گئی۔ کیوں؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں برائی عام تھی کہ وہ لوگ مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، عورتوں سے نہیں۔ آ گئے، قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ کیا منظر ہے! اب تک نہیں معلوم لوط علیہ السلام کو کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھ رہے ہیں مہمان ہیں، عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ سبھی لوگ آ گئے ان کے گھر پہ، کہا اے لوگو کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہو میرے مہمان کے سامنے؟ مہمان کے پیچھے لگ گئے کہ انہیں دے دو ہم استعمال کریں۔ کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں کہا میری بیٹیاں ہیں، عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرو۔ کہا لوط جانتے ہی ہو ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مرد چاہیے، جو مہمان آئے ہوئے وہ دے دو۔ افسوس کرنے لگے لوط علیہ السلام، کاش کے طاقت ہوتی تو میں تم لوگوں کو بتاتا، کیا تم لوگوں میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، یا میں کہیں مضبوط قلعے میں چلا جاتا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔
اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے بتلایا، قال یا لوط انا رسول ربک، اے لوط ہم لوگ آپ کے رب کے رسول ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے آئے ہیں، پیغامبر ہیں، اس بستی کو عذاب دینے آئے ہیں۔ رات ہی رات وہ نکل گئے، لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ اب کیا ہوا، عذاب کا منظر بیان کیا جا رہا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ نیچے سے اٹھایا، اوپر لے گئے اور پوری بستی کو پلٹ دیا۔ پتھر کی بارش ہوئی اور پتھر کے اوپر بھی نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں فلاں بدماشوں پر جا کے گرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لواطت، اسی وجہ سے لوطی کام کو لواطت کہا جانے لگا۔ آج مغرب نے اس کام کو، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کو، انسانوں کا حق قرار دے دیا ہے، لیکن اسلام نے اس کام کے کرنے والے کو اور کروانے والے کو دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ سنن نبی داؤد کتاب الحدود کتاب نمبر 37 باب نمبر 28 حدیث نمبر 4462، تم پاؤ کسی آدمی کو جو لوطی کام کرتا ہے، کرنے والے کو اور کروانے والے کو دونوں کو قتل کر دو۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ملعون من اتا امرأۃ فی دبرہا۔ سنن نبی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 باب نمبر 44 حدیث نمبر 2162، وہ آدمی ملعون ہے، اس پر لعنت کیا گیا ہے، پھٹکار ہے جو کوئی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے۔ اگلا حصہ استعمال کرنے کے لیے وہ کرو۔ تذکرہ ہو رہا آگے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ کیا کہا؟ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ایک اللہ کو مانو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ غور سے سنیے ناظرین کرام، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا چیخ کے ذریعے۔ آج جو کوئی بھی ناپ تول میں کمی کرے گا اللہ اسے بھی برباد کر سکتا ہے۔ اللہ مہلت دیے ہوا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، پھر بھی نہیں سنبھلتا تو انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت قریب ہے۔ دوسروں سے لیتے، پورا پورا لیتے، لیکن جب دینا ہو تو مکمل نہیں دیتے، پورا پورا نہیں دیتے، ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم برباد ہو چکی ہے۔ جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ لوطی کام جو کرے گا اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، طرح طرح کی بیماریاں نازل ہوگی۔ اے لوگوں یاد رکھو، پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا تمہارا بھی یہ حال ہوگا۔ اب موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے برباد کر دیا انہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا، اب نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ فاستقم کما امرت، آپ جمے رہیے جس چیز کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے کہا جا رہا وصبر، صبر کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ پھر کہا جا رہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جو رسولوں کے قصے ہم نے بیان فرمائے تاکہ آپ کا دل جم جائے، آپ صبر کریں، آپ کو تسلی ملے کہ پچھلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ نبی کو کہا جا رہا اللہ پر بھروسہ کیجئے، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اور آپ کا رب اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ ہود کے اندر اہم باتیں جو بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول، آخری رسول بنایا ہے۔ وہ ڈرانے والے ہیں، خوشخبری دینے والے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں تمام کی روزی اللہ مہیا کرتا ہے، کوئی اور نہیں کسی کو روزی روٹی دیتا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کا تذکرہ، ہود کی قوم کا تذکرہ، سمود، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ، فرعون کا تذکرہ۔ ان تمام تذکرے سے یہی ملتا ہے جس کے اندر بھی یہ برائی پائی جائے گی اللہ اسے برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام برائیوں سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔